دیکھیے اس سلسلے میں دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان نشریات جب شروع کی گئی تو یہ لوگوں کی دین کی رہنمائی کے لیے، وہ پبلک جو شاید مسجد کی طرف نہیں آتی، بیرون ممالک رہتی ہے، اندرون ملک ہے، خواتین ہیں، بچے ہیں، تاکہ ان کی دینی تربیت ہو، اور دینی تربیت کے حساب سے یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس کا مقصد جو ہے نا وہ لوگوں کو گمراہی کی دلدل میں دھسانا نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کو نکالنا ہوتا ہے۔ ہمارا کام ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں۔ تو اسی جذبے کے تحت یہاں پر بات ہوئی تھی، مولانا کمیل میدوی صاحب تھے اور میں موجود تھا، تو ہم نے یہ بات کی۔ میں اس حوالے سے دو تین باتیں، ایک تو سب سے پہلے ہمارے اداروں کو، میں نے پہلے بھی وزارت اطلاعات کو کہا، آج پھر میں کہہ رہا ہوں، پیمرا کو کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے آپ ایکشن لیجئے۔ یہاں اگر کوئی آدمی ہمارے ادارے فوج کے خلاف بات کرے، نہیں کرنی چاہیے نا، فوج ہمارا ایک ادارہ ہے، وہ سرحدوں پہ کھڑا ہوا ہے، تو آپ اس چینل کو بند کر دیتے ہیں کیوں بھائی؟ فوج زیادہ مقدس ہے یا دین زیادہ مقدس ہے؟ ہم فوج کے خلاف بھی بات کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بھی وہ جب عید ہم منا رہے ہیں تو وہ پہاڑوں پر کھڑے ہو کے ہماری حفاظت کر رہے ہیں، صحراؤں میں جانے دے رہے ہیں۔ ہم ملک کی سلامتی کے خلاف کوئی بات کرے، وہ آدمی قابل قبول نہیں، وہ چینل بند کر دیا جاتا ہے۔ ایسا صحافی جو پاکستانی اداروں پر، جو پاکستان کی نظریات پر حملہ آور ہو، اس کا چہرہ نہیں دکھایا جا سکتا، تو وہ جو نام نہاد آدمی ہے، مسخرہ ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ آپ اس کی جو ہے نا وہ گفتگو ایک بڑا چینل دکھا رہا ہے، کیوں دکھا رہا ہے؟ ہمارا یہ سوال ہے۔ اگر تو وہ کسی مستند ادارے کا پڑھا ہوا ہے تو اس ادارے کے سربراہ بتائیں۔ آپ کہیں گے نا سند لے آؤ، تو جعلی طور پر بنا کے آج کل جو ہے نا وہ کمپیوٹر سے کیا نہیں ہو سکتا، لائیے نا۔ اگر آپ دیوبند مکتبہ فکر کے نمائندے، ہم تو سب کو جانتے ہیں، وہاں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے لکھوا کے لائیے۔ آپ نے ہمارے حوالے سے بات کی ہے، الحمدللہ اہل سنت و جماعت جو ہم ہیں پاکستان میں، ہمارے جو سب سے بڑے بزرگ ہیں، حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، 96-97 برس کی عمر میں ان کا ہاتھ ہماری پشت پر ہے۔ اہل سنت کی سب سے بڑی شخصیت، ہمارے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے سرپرست اعلیٰ، الحمدللہ ہم تو بتا رہے ہیں ہمارے یہ بزرگ ہیں، اور ہم یہاں ان کی اجازت سے وہ بات کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ بخش ہو۔ یہ مسخرے، یہ 2 نمبر لوگ جو کبھی جو ہے نا وہ چینل پر بیٹھ کر کہتے ہیں بیٹے کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی جو ہے نا وہ اپنے سسر سے جو ہے نا وہ نکاح کر سکتی ہے، یہ تو ان کی علمی اوقات ہے۔ آئیے لائیے، ہم پورے پاکستان کے سامنے چیلنج کرتے ہیں اس مسخرے کو، مسخرہ پن مت دکھاؤ۔ آپ یہاں ٹیبل پر لا کر عربی کتاب رکھیے جس پر اعراب نہ لگے ہوئے ہوں، بغیر اعراب کے نا، ایک تو زبر زیر پیش لگی ہوتی ہے، لائیے بیٹھ کے اس سے پڑھوائیے۔ 2 لفظ نہیں پڑھ سکتا، اور باتیں جو ہے نا وہ اتنی بڑی بڑی، جناب لوگوں کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ منافرت پھیلا رہے ہیں۔ کون سی منافرت ہے؟ ہم اتحاد امت کا درس دے رہے ہیں، اس وقت ملت کی یکجہتی کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ نے جو ڈرامے لگائے ہوئے، جس طریقے سے آپ جو ہے وہ عورتیں فون کال کر کے آپ کو کہتی ہیں میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں اپنا فطرہ جو ہے وہ محبوبہ کو، یہ فطرانے کا مذاق ہے، یہ دین کا مذاق ہے۔ آج آپ فطرے پہ بھی بات کریں گے، یعنی فطرانہ یہ ایک دینی فریضہ ہے۔ زکوٰۃ و صدقات اللہ نے ان کو فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور آپ اللہ کے فرض کردہ اس زکوٰۃ کے امر کا مذاق اس طریقے سے چینل پہ اڑائیں کہ جناب مجھے عرض کرنے دیجئے، آپ چینل پر یہ مذاق اڑائیں۔ الحمدللہ ہم جذبات میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیا حدود کیا قیود ہے، ہم اس کے حساب سے بات کرتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ جب زکوٰۃ و صدقات و خیرات کا مذاق اڑائیں گے، جی میں اپنی محبوبہ کو دے دوں، یہ چینل پہ آ رہا ہے، کہاں مر گیا پیمرا؟ اٹھئے، پیمرا والوں سے میں گزارش کروں گا نوٹس لیجئے، ایسے مسخروں کی شکل دکھانے پر چینل پر پابندی لگا دیجئے۔ نام نے آج TRP، ہمیں اللہ کی قسم TRP نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم الحمدللہ ان سے پہلے وائرل ہیں، لوگ ہمیں پہلے سے سنتے۔ تو زہیب بھائی گزارش یہ ہے، یہ نادیہ ہماری بہن یہاں پہ، میں ان سے کہوں گا، آپ سے کہوں گا، ایسے مسخروں کو آپ فلموں میں رکھیے، ڈراموں میں رکھیے، وہاں یہ کام کریں نا۔ وہ دین کے نام پر دین کا حلیہ بنا کر آپ 2 نمبر ہی کرتے۔ اگر آپ کو کچھ کرنا ہی ہے تو جائیے انڈین فلموں میں کام کیجئے۔ پاکستان میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی یہ اتنی زیادتی، اتنا بڑا ظلم، لوگوں کے روزے خراب کریں، لوگوں کی عبادات کو آپ خراب کریں، اور پھر تانا آپ ہمیں یہ دیں کہ جناب ہم مذہبی منافرت۔ الحمدللہ یہ بیٹھے میں نہ پوچھئے کبھی ہم نے مذہبی منافرت پھیلائی ہے؟ ہم 2 الگ الگ مکتبہ فکر ہیں۔ میں جذبات میں بھی بالکل اپنے ہوش و حواس پر قابو رکھے ہوئے، یہ مولانا تقی میدوی صاحب سے میں پوچھ رہا ہوں،
کیا آپ اتنے عرصے سے ہمارے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں، کبھی ہم نے مذہبی منافرت کی بات کی ہے؟ بالکل نہیں، ماشاءاللہ سے بہت اچھا رہا ہمارا تو سلسلہ، ہمیشہ مختلف چینلز پہ جانے کا اتفاق ہوا اور کبھی وہاں پر اس طرح کیا کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا، تو ماشاءاللہ سے بالکل آپ ہی فرما رہے ہیں، بالکل ایسی پیار. ایسا کوئی پرابلم نہیں. چلے اب عید الفطر کی بھی بات کرتے ہیں. اب بس بات ہو گئی، خیر اصلاح ہونی ہوگی، اور اللہ کا جب حکم ہوتا ہے، اللہ کی قسم ہم پھر بھی یہ اصلاح کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں خدا را اپنی اصلاح کیجئے. ہم ان خاتون کو بھی کہیں گے کہ جب کوئی کال آتی ہے، جب کچھ ہوتا ہے تو آپ چہرے کے آگے ہاتھ رکھ کے جس طریقے سے ہنستی ہیں، یار یہ رمضان ٹرانسمیشن ہے. جس طریقے سے آپ وہاں کچن میں جو حرکتیں کرتے ہیں، یہ رمضان ٹرانسمیشن ہے. چلے چھوڑیں عید الفطر. اب مجھے بتائیں علامہ صاحب کہ عید الفطر ہے، اس زمانے میں عید الفطر کیسے بنائی جاتی تھی اور کیا کیا خرافات اس میں آ گئی ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے، اور کن چیزوں کا خیال رکھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم ابھی بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سینیریو کو سمجھنے کی کوشش کریں جس سینیریو میں حضور سرور کائنات رہا کرتے تھے اور آپ کے اصحاب کرام رہا کرتے تھے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام ہوا کرتے تھے. تو آپ کا انداز یہ تھا کہ جیسے ہی چاند رات داخل ہوتی تھی، وہ رات ہی آپ کی عبادتوں کی رات ہوتی تھی اور ساری رات آپ عبادات میں گزارا کرتے تھے. ہمارے یہاں پر بھی رات بھر لوگ گھر سے باہر تو نکلتے ہیں لیکن وہ مقصد کوئی اور ہے. یہاں پر حضور کا جو گھر سے باہر نکلنے کا مقصد ہے وہ بھی عبادات ہے، عبادات کے ساتھ رات گزارا کرتے تھے. اور مولا متقیان کے بارے میں بطور خاص روایت ہے کہ ان امیر المؤمنین لا ینام ثلاث لیال. مولا متقیان 3 راتوں میں، سال بھر کے اندر صرف 3 راتیں ایسی آتی تھی جب کبھی آپ آرام نہیں فرماتے تھے اور پوری رات جاگ کر گزارا کرتے تھے. ایک شب 15 شعبان جس کو شب بارات بھی کہا جاتا ہے، پھر شب 23 رمضان جس کے بارے میں زیادہ احتمال ہے ہمارے پاس روایات کے مطابق کہ وہ ممکنہ شب قدر ہو، اور پھر یہ شب عید الفطر. اس رات کو پوری جاگ کر گزارا کرتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ جاگا کرتے تھے تو ساری رات آپ کی عبادات کے اندر، دعاؤں کے اندر گزرا کرتی تھی. اور باقاعدہ کتاب مفات الجنان کے اندر وہ اعمال ذکر ہیں کہ کون کون سے اعمال، کون کون سی عبادات اور کون کون سے نمازیں انسان کو انجام دینی چاہیے. ایک نماز ہے کہ جو 10 رکعتی ہے، یعنی 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی. ایک نماز ہے 2 رکعتی ہے. ایک نماز ہے 14 رکعتی ہے. یہ آج کی رات کے اعمال کے اندر ہے. تو میں درخواست کروں گا کتاب مفات الجنان کو دیکھیں اور اس کے اندر جو اعمال بیان کیے گئے ہیں ان کو پڑھیں. اس کے بعد جب یہ رات ختم ہوتی ہے اور نماز شب کا وقت آتا ہے، نماز شب آپ نے انجام دی، نماز تہجد پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے نماز فجر کو انجام دیا. پھر غسل انجام دینا، طلوع آفتاب کے فوراً بعد غسل انجام دینا، یہ بہت مستحب ہے اور اس کا انتہا سے زیادہ ثواب ہے. پھر غسل کے بعد آپ کچھ افطار کرتے تھے، اور روزہ چونکہ رکھنا حرام ہے اس لیے آپ اسی وقت ہی کھانا تناول فرما لیا کرتے تھے. پھر آپ جب کھانے میں کیا؟ کھانے میں زیادہ تر جو روایات کے اندر ہے وہ شیرینی اور کچھ جو میٹھی جو غذا ہیں جیسے کھجور ہے وہ آپ تناول فرمایا کرتے تھے. اور اس کے بعد جب آپ نماز عید پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو نماز عید کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر انسان مکہ میں ہو تو اسے چاہیے مسجد الحرام میں نماز عید پڑھے، لیکن اگر مکہ کے علاوہ کسی بھی دنیا کے کونے میں ہو پھر اسے چاہیے کہ صحرا میں نکل جائے، کھلے آسمان کے نیچے نماز عید انجام دے. اور اس طریقے سے انسان جائے جو حضور سرور کائنات کا طریقہ تھا کہ آپ پیدل چلا کرتے تھے اور پا برہنہ چلا کرتے تھے، پا برہنہ جایا کرتے تھے، اور پھر راستے میں کوئی مستحق نظر آتا تھا تو آپ اسی وقت فطرہ اپنا ادا کر دیا کرتے تھے. تو افطار کرنے کے بعد فطرہ نکالنا یہ سب سے زیادہ افضل وقت ہے. اور پھر انسان نماز پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے جائے، اور نماز عید پڑھنے کے بعد پھر انسان کے لیے دن وہ فری ہو جاتا ہے کہ پھر جو عام دنوں کی طرح سے دن گزرتا ہے، انسان کا نماز ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء پڑھنی ہے، اس طریقے سے اپنے دن کو گزارے. لیکن ایک سوال کیا ایک مولا متقیان کی کنیز سے، جب مولا کی شہادت ہو گئی تو سوال کیا کہ مولا متقیان کس طرح سے شوال کا مہینہ گزارتے تھے اور کس طرح سے رمضان کا مہینہ گزارتے تھے. تو اس کنیز جو اندر کی بات جانتی تھی اس نے جواب دیا کہ رمضان و شوال سواء. مولا علی کا جو رمضان اور شوال کا مہینہ تھا وہ دونوں برابر ہی لگتا تھا، یعنی جیسی عبادت آپ رمضان میں فرمایا کرتے تھے ویسی ہی عبادت آپ شوال میں بھی کیا کرتے تھے. جیسے روزے آپ وہاں پر رکھا کرتے تھے ویسے روزے یہاں پر بھی رکھا کرتے تھے. اور روزوں کے بارے میں بطور خاص یہ حکم ہے اور حضور سرور کائنات کا فرمان ذیشان بھی ہے. فرماتے ہیں کہ پروردگار نے ہر نیکی کے بدلے انسان کو 10 گنا کم از کم دینے کا فیصلہ کیا ہے. تو اگر انسان 1 مہینہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اسے کم از کم 10 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا. اور 2 مہینے بچ گئے. فرمائے ان 2 مہینوں کو اس طریقے سے کمپنسیٹ کیا جائے گا کہ شوال میں 6 دن روزے رکھے جائیں. 6 دن روزے کا مطلب کیا ہوتا ہے
کہ 10 گنا اگر اس کا بھی ہو جائے تو 60 دن ہو جائیں. اور 60 دن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 2 مہینے. 2 مہینے یعنی پورا سال ہی روزے کا. کیا بات. اگر کوئی شخص 4 شوال سے 9 شوال تک جو 6 دن آتے ہیں ان 6 دنوں میں روزہ رکھ لے تو پھر پروردگار رمضان اور شوال کے ان دنوں کی وجہ سے پورا سال روزہ رکھنے کا اسے ثواب عطا فرمائے گا. اور جب امام زین العابدین علیہ السلام کی میں وہ دعا پڑھتا ہوں کہ جو دعائے صحیفہ سجادیہ کے اندر موجود ہے، دعا نمبر 45، جب ماہ رمضان ودا ہو رہا تھا اس وقت آپ نے جملے شاہ فرمایا السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر و یا عید اولیائہ الاعظم. مولا سید سجاد رمضان کے مہینے کو سلام پیش کر رہے ہیں، اور سلام عام طور پر کس کو کیا جاتا ہے؟ جو ذی شعور ہوتا ہے اس کو سلام دیا جاتا ہے. یہ رمضان کیا ہے؟ یہ رمضان ہمارا رفیق تھا، ہمارا ساتھی تھا، ہمارا دوست تھا، اب ہم سے جدا ہو رہا ہے. اور اتنا پیارا دوست تھا کہ اس نے ہم پر بڑے احسانات کیے. ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے تھے، بڑے بڑے اس نے فیوزات ہم تک پہنچائے ہیں. تو اب جب یہ رمضان کا مہینہ جدا ہو رہا ہے تو اس کو سلام ودا کہا ہے کہ اب تمہاری خدمت میں سلام ہے کہ جو خدا کا عظیم ترین مہینہ تھا اور اولیاء خدا کے لیے عید کا مہینہ تھا. یہ مہینہ عید کا مہینہ تھا، نہ یہ کہ جو اب عید آنے والی ہے وہ عید ہے. یہ مہینہ عید کا مہینہ تھا کہ جس میں ہم ذرا ذرا سی نیکی انجام دیا کرتے تھے اور پروردگار اتنا لاکھوں میں ثواب دیا کرتا تھا. اور پھر مولا سید سجاد کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ رمضان ہی کی آخری ایام کے اندر جتنے ان کے پاس غلام ہوا کرتے تھے وہ آزاد کیا کرتے تھے، اور یہ کہہ کر آزاد کرتے تھے کہ تم نے ہماری خدمت کی ہے اور کچھ یقیناً تم سے کوتاہی ہوئی ہے، لیکن میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار میں نے اپنے غلاموں کو آزاد کیا ہے، اے خدا جو میری کوتاہیاں ہیں پروردگار تو مجھے بھی آزاد. کیا بات ہے، سبحان اللہ، زبردست.